ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الغواسیون کے ساتھ میں آپ کو سید جواز حسین شاہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ سادات حسنی پر ہم نے ایک لیکچر سیریز کا آغاز کیا تھا، جس سلسلے کا پہلا لیکچر حضرت زید بن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں تھا، اور آج ہم اس سلسلے کا دوسرا لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں، جو کہ حضرت حسن المثنی بن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کی زندگی کے مختلف موضوعات کو جو ہے وہ آپ کے سامنے سپلٹ کر کے پیش کریں۔ تو ہم نے سب سے پہلے ان کی والدہ کے بارے میں بات کرنی ہے، پھر ان کی جو ہے وہ پیدائش اور نام اور لڑکپن وغیرہ کے بارے میں بات کرنا ہے، اس کے اہم واقعات کے بارے میں بات کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے انہیں ان کی شادی کے بارے میں بات کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ان کی زندگی کے اہم واقعات کے بارے میں بات کرنا ہے، اور ان کی نقل حدیث وغیرہ جو ان سے حدیث مرویات ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے، اور اس کے علاوہ پھر ہم نے ان کی اولاد کے سلسلے کے اوپر اپنی بات کو ختم کر دینا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لیکچر دو حصوں میں بڑھ جائے، اور ممکن ہے کہ اسی ایک لیکچر میں یہ سارے کور ہو جائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کدھر تک جاتی ہے بات چل نکلی ہے، دیکھیے کہاں تک پہنچے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کثیر شادیاں کی، بہت زیادہ شادیاں کی۔ اب بعض لوگوں نے تو مبالغہ رئی تک آپ کی شادیوں کی تعداد جو ہے وہ بیان کی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہو آپ کے خلاف، 300، بعضوں نے 200، بعضوں نے 80، بعضوں نے کتنے فگر دیے ہیں، جو کہ قابل قبول نہیں ہے قطعاً۔ البتہ بہت زیادہ زور لگا کر جو تاریخ دانوں نے ایک فگر نکالا ہے کہ تو 18 شادیاں آپ کی انہوں نے کسی نہ کسی طرح برابر کی ہیں، جن میں سے بھی اکثر آپ کے ازواجات کے نام نہیں ملتے۔ تو آپ کی ازواجات جن کے نام ملتے ہیں ان میں سے ایک زوجہ آپ کی ہیں خولہ بنت منظور الفزاریہ۔ یہ خولہ بنت منظور الفزاریہ جو تھیں، یہ امام حسن المثنی کی والدہ تھیں، اور ان کے جو پہلے شوہر تھے ان کا نام محمد بن طلحہ تھا۔ محمد بن طلحہ حضرت صحابی رسول جو کہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرزند تھے۔ یہ ان کی زوجہ تھی۔ ان سے ان کے 3 بیٹے جو تھے وہ ابراہیم، داؤد اور قاسم بھی تھے، 3 فرزندان تھے۔ محمد بن طلحہ جنگ جمل میں لڑتے ہوئے مارے گئے، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے امام حسن سے جو ہے وہ یہ التجا کی، ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ ان کی زوجہ، ان کی بیوہ خولہ بنت منظور الفزاریہ سے نکاح فرما لیں، جس سے امام حسن نے قبول کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ خولہ بنت منظور الفزاریہ جو تھی، یہ عبداللہ ابن زبیر کی سالی تھیں، یعنی کہ ان کے گھر میں ان کی جو بہن تماظر تھیں وہ ان کی زوجہ تھیں، تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے ان کی سفارش امام حسن سے کی ہو۔ امام حسن نے ان سے نکاح فرمایا، اور یہ نکاح جنگ جمل کے بعد ہوا۔ جنگ جمل ظاہر ہے 36 ہجری کو ہوئی، تو یہ نکاح 36 ہجری کے بعد ہی کسی تاریخ کو ہوا ہوگا۔ تو اس نکاح کے ذریعے، اس نکاح کی وجہ سے امام حضرت حسن المثنی جو ہے وہ دنیا میں ان کی پیدائش ہوئی، وہ پیدا ہوئے۔ خولہ بنت فزاریہ کے بطن سے امام حسن کے یہ فرزند تولد ہوئے۔ تو آپ کی جو پیدائش کے بارے میں اگر گفتگو کریں تو وہ بعض نے 36 ہجری بتائی۔ 36 ہجری جو ہے وہ غالباً اگر فگر صحیح ہے تو مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اسی سال تو خولہ بنت جعفر کا جو ہے وہ نکاح، خولہ بنت منظور کا نکاح ہوا ہے امام حسن کے ساتھ، اور جنگ جمل جو ہے وہ ربیع الاول یا جمادی الاول یا جمادی الثانی کو بتائی جاتی ہے۔ اگر جو اسی میں ہو تو خولہ بنت منظور کی عدت کے بعد اگر دیکھا جائے تو 36 ہجری کی کون کی پیدائش مشکل نظر آتی ہے، غالباً یہ 37 ہجری کو چلا گیا ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق کربلا میں جب حسن المثنی تھے تو ان کی عمر 19 یا 20 سال تھی۔ کربلا 61 ہجری کو ہوئی، تو اگر 19 یا 20 سال ان کی عمر لگائی جائے تو آپ کی پیدائش جو ہے 40 یا 41 ہجری بھی بنتی ہے، اور یہ بھی بتائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام حسن آپ کو حضرت علی نے اٹھایا، اور آپ کا نام حسن انہی نے آپ کی مشاہبت کو امام حسن کے ساتھ دیکھتے ہوئے رکھا، اور آپ کو مثنی یعنی قابل تعریف کے لقب سے نوازا۔ اگر آپ کی پیدائش 40 یا 41 ہجری کو ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے حضرت علی اس وقت تک شہادت فرما گئے تھے، تو پھر یہ بہت کم چانسز ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو آپ کو آپ کی زندگی میں۔ لیکن اگر یہ 37 ہجری کو پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ واقعہ درست تصور
کیا جا سکتا ہے یا ہوگا کہ حضرت علی نے ہی آپ کا نام حسن المثنیٰ رکھا، بصورت دیگر پھر یہ چیز امام حسن کے ساتھ یا ان کی کسی اور بزرگ کے ساتھ بھی نسبت دی جا سکتی ہے۔ تو آپ کی زندگی میں غالباً پہلا جو دردناک واقعہ ہوگا وہ جو بچپن میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ کو اس وقت آپ کا شعور اتنا ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد جب آپ بچے تھے تو آپ کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ و گھر والوں نے کی ہوگی، اور ظاہر اہل بیت کا گھرانہ تھا، بچوں کی خصوصی تعلیم و تربیت کے اوپر جو ہے توجہ دی جاتی تھی، ہر لحاظ سے ان کے کردار، ان کی افکار کو جو ہے وہ جانچا جاتا تھا اور اس کو صحیح ترازو میں لانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو امام حسن مجتبیٰ بھی زہر سے جلدی شہید ہو گیا، اور یوں لڑکپن میں امام حسن المثنیٰ نے یتیمی کا سامنا بھی کیا۔ تو یوں آپ لڑکے ہی تھے کہ جب آپ کو یہ دکھ بھی جھیلنا پڑا والد کی جو ہے وہ شہادت کا، تو یوں آپ امام حسین کے زیر سایہ آ گئے، جو کہ اس وقت ہاشمیوں کے سربراہ تھے اور بڑے تصور ہوتے تھے۔ تو امام حسین نے آپ کی تعلیم و تربیت اور جس قدر آپ سے محبت فرما سکتے تھے فرمائی، اور اسی کا ایک شاہکار یہ ہے کہ جب آپ نوجوان ہوئے تو امام حسین کے پاس چلے گئے اور ان سے ان کی بیٹیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کے طلبگار ہوئے۔ تو جب آپ نے ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کی خواہش ظاہر کی تو اس پر امام حسین نے آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ سے فرمایا کہ وہ ان کی بیٹیوں میں سے جس کسی سے چاہیں شادی کر لیں، آپ اپنی خواہش کا اظہار نہ کر سکے۔ تو اس پر امام حسین نے آپ کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ بنت حسین سے فرما دیا، جو تاریخ میں بہت مشہور و معروف شخصیت گزری ہیں اور بڑی مدبر و دانا خاتون تصور کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے جو ہے اپنی شہادت کے وقت امام حسین کو یہ وصیت کی تھی کہ ان کی بیٹیوں کے رشتے ان کے بیٹوں قاسم اور حسن المثنیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ تو اسی وصیت کا لاج رکھتے ہوئے امام حسین نے امام حسن المثنیٰ کی شادی فاطمہ بنت حسین سے فرما دی تھی۔ تو یہ آپ کی پہلی شادی کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے مزید شادیاں بھی کی ہیں جن کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 3 تو آپ کی شادیاں جو ہیں وہ اپنے چچا زادوں سے ہوئی ہیں، جن میں ایک محمد حنفیہ کی دختر تھیں، دوسری عمر بن علی کی دختر تھیں، صحابی رسول سعد بن زید کی بیٹی رملہ بنت سعد سے آپ کی شادی بھی ہوئی تھی، یہ صحابی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ اس کے علاوہ جو مزید تذکرہ ہے وہ ہم آگے اسی لیکچر کے دوسرے حصے میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔